کئی تکفرون باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. کئی فمن کیسے، جب بھی قرآن میں کئی آئے تو مطلب ہوگا کیسے، کیوں. کئی تکفرون باللہ، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، کیا تھے، تم مردہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ. یہاں پہ ہمارا کنٹرول تھا. پہلے ہم کچھ تھے نہیں، پھر اللہ نے پیدا کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اس کو ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دوبارہ ہم کو زندہ ہونا ہے. جس کا عقیدہ یہ ہو کہ مرنا ہے لیکن زندہ نہیں ہونا ہے، وہ بھی اینڈ پہ انجوائے کرتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ آگے دلیل دے رہے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمہاری بات چھوڑو، وہ ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں سب پیدا کیا. ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. فسواہن سبع سماوات، اور پھر 7 آسمانوں کو بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورہ دخان، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. آسمان پہلے کیا تھا، دھواں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان بنایا، زمین بنائی. اس کے بارے میں آگے قرآن کی جو تفصیل آئے گی تو ہم اچھے سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پوری کائنات کو بنایا. جمعہ کے دن کیا بنایا، شنیوار کو کیا بنایا. جمعہ کے دن اللہ نے جو ہے دنیا میں جتنی حلال چیزیں تھیں ان کو بنایا، جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں ان کو بنایا. اس طریقے سے ہر دین کا تذکرہ آئے گا، 25ویں پارے کے اندر آئے گا تو وہ ساری معلومات ہوگی. منگل کے دن مکروہ چیز بنائے، اس کے لیے منگل جو آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم میں اور اگلی کتابوں میں اس کا سرا موجود ہے. اس لیے کئی لوگ منگل کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے. بازار میں دیکھتے نہیں دیتے ہو کیا، جو لوگ دوسرے لوگ ہیں وہ منگل کو، کیونکہ منگل کے دن ساری مقروضات چیزیں اللہ نے پیدا کی. تو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے پاس کتاب کا کوئی حوالہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دین جو ہے وہ مقروض ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں. بہرحال جیسے گرہ کے بارے میں تو بھئی پہلے زمانے میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھے، چاند دیکھے، سورج دیکھے، تو گرہ کے بارے میں بھی ان کا سارا ایک پورا کے پورا راشی آتی ہے گرہ کی. یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں آگے جا کے اللہ کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. بہرحال ابھی اس پر ہم لوگ گفتگو نہیں کرنی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ پاک نے یعنی آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. کس کو بنائیں گے اللہ میں، خلیفہ. آپ بھی خلیفہ ہو، مولانا کے خلیفہ الگ اور اللہ میں کے خلیفہ ہم سب. کتنے بڑے خلیفہ ہو تو تمہارے نیچے بھی لکھنا پڑے کہ خلیفہ اللہ میں ہے. کتنے ہوتے ہیں بزرگوں کے خلیفہ، تو کون اللہ کہتے میں تھوڑی کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. کا مطلب یہ ہوا کہ نائب کا مطلب یہ ہوا کہ میں دنیا میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ جو میری ہی عبادت کریں گے اور میری ہی پوجا کریں گے اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ اللہ نے کہا ہے. فرشتوں نے ایک دم سے ہمت کر ڈالی اللہ کے سامنے سوال کرنے کی کہ پہلے فرشتوں کو معلوم تھا کہ دنیا کی بات بھی، زمین کب بنی، اس کا سارا سنتے رہیں گے. ابھی یہ بات تھی کہ انسانوں سے پہلے
زمانے میں بھی جنات دست ہوئی، اللہ جانے کون دیتا ہوگا، پورے بروڑے میں پوری دنیا اتنے دے گئے تو بنے گے جاتے بھی لگتا ہے۔ تو بہرحال جناتوں کی آبادی تھی، ان کی دنیا کی، وہ رہتے تھے، اور جو ہوتا تھا کہ جب وہ جھگڑا کرتے تھے، لڑتے تھے، تو فرشتے آ کر ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے اور ان کو مار کے جو ہے جنگل میں بھگا دیتے تھے۔ یہ بہت لمبے زمانے تک چلا کہ جناتوں کی بستی رہی، جیسے شیطان ہے وہ بھی یہی رہا، اس نے عبادت کری، بہت سارے جنات عبادت کرتے تھے، بہت طوفان کرتے تھے، زیادہ طوفان کرتے تھے۔ تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب کمال بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے اللہ سے سوال کر دیا کہ پھر یہ کس کو پیدا کریں گے، دوسرا کوئی، یہ پہلے والا کوئی کنٹرول کرنے کے مسئلے بار بار آ رہے ہیں، تو اللہ آپ دوسرے کس کو پیدا کر رہے ہو؟ تو فوراً انہوں نے سوال کیا اتجعل فیہا، کیا آپ اس کو پیدا کرو گے من یفسد فیہا، جو دنیا میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا؟ اللہ کے آپ ان کو پیدا کرو گے، دنیا میں جا کے کمال کریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، پھر آپ کو ان لوگوں کو پیدا کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس اتنی بات سنا، ابا کے سامنے بھی بچوں کو جب یہ جواب ملے گا بیٹا تم نہیں جانتے ہو، ختم کر دیں۔ بچوں کو چاہیے کہ کیا کرتے ہوئے پیچھے جا کے گھمانا پڑے، ختم کرو۔ ابا کو جتنی خبر ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے دیکھیے ہمارا ایک زمانہ چل رہا ہے، معاف کرنا ہوگا، اس وقت کی مصلحت ہوگی، لیکن بہت لمبا زمانہ گزر گیا۔ دنیاوی سسٹم میں ہم نہیں آئے، دنیاوی ایجوکیشن میں ہم نہیں آئے، دنیاوی تعلیم میں ہم پیچھے رہ گئے، اور بہت پیچھے رہ گئے، ہم سب جانتے ہیں۔ شاید ہم نے دین کو یہ سمجھا کہ خالی دین ہی ہمارے لیے دین ہے، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دین بنا کر ایجوکیشن حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے۔ جنت میں جانے کے لیے دین ہی ہے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے سسٹم تو چاہیے نا۔ اگر ہم دین ہی دین کے تو دھندا بھی نہیں سیکھنے کا، چپل نہیں پہننے کی، کپڑے نہیں پہننے کے، یہ بھی رہے گی ایجوکیشن میں، علم میں، تعلیم میں، تو ہم جو ہے دنیاوی تعلیم سے بہت پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ میں تو کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایڈمنسٹریشن کوئی چلا سکا، کہ گاندھی جی کو کہنا پڑا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دنیا میں حکومت چلانے والے کوئی میرے ماڈل ہو تو وہ ابو بکر ہوگا ہے۔ گاندھی جی نے لکھا ہے، تو کیا حضرت عمر مولانا نہیں تھے؟ ارے بلکہ اتنے بڑے تھے، وہ دائی نہیں تھے، ارے اتنے بڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لو کانا بعدی نبی لکانا ہوگا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن ایڈمنسٹریشن 12-14 ہزار کلومیٹر کی حکومت کو کنٹرول کر کے آپ نے حکومت 10 برس تک چلا کر دکھا۔ تو کیوں؟ ان کے پاس علم تھا نہیں تو، نالج تھا تو، پورا سسٹم چلانے کی طاقت تھی تو، بلکہ کتا مر گیا تو عمر نے فرمایا کہ میری حکومت میں کتا بھوکا مر جائے تو اس کا بھی مجھے جواب دینا ہوگا۔ یہ ان کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ امیر معاویہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کیا وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے؟ کیا تسبیح پڑھتے تھے وہ؟ بلکہ وہ اتنے بڑے جو جنتی تھے، عشرت مبشرہ تھے، لیکن وہ لوگ اتنی دنیا کے اندر پاورفل تھے کہ ان کے سامنے کوئی نگاہ نہیں بنا سکتا تھا۔ تو یہ سب انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی بھائی، تربیت حاصل کی تھی، تب جا کر وہ جو ہے پاورفل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں برسوں پہلے سکھایا تھا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہ دین کا رکھا نہ دنیا کا رکھا۔ بلکہ ہماری حالت تو یہ جس جماعت میں نکلنے والے ساتھی محنت کرنی پڑتی ہے، ہم تو کیا ہے اور کیا ہو گئے۔ ہم تو اس قابل تھے کہ دوسری قوموں کو جنت میں لے جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم خود جنت کے پھاپے لگا لیں۔ ہم تو وہ لوگ تھے کہ
چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھائے. نام پہلے سکھائے, بولو نا, دنیا کے نام سکھائے, دنیا کے نام سکھائے. یہ پتھر ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ پانی ہے, یہ مٹی ہے, یہ زبرجن ہے, یہ چیکو ہے, یہ گیند ہے. مطلب دنیا کے سارا نام سکھائے, جس کو علم تکوینی کہتے ہیں, جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. ہم علم تکوینی کا مطلب دنیا چلانے کا نظام, اس کو علم تکوینی کہتے ہیں. علم تشریعی کا مطلب دین میں چلنے کا علم, اس کو علم تشریعی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیاوی ایجوکیشن بھی سکھایا. اور پھر یہ سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ, فرشتوں کے سامنے پیش کرا کہ فرشتوں چلو بتاؤ پتھر کس کو بولتے ہیں, ہائیڈروجن کس کو بولتے ہیں, نائٹروجن کس کو بولتے ہیں, آکسیجن کس کو بولتے ہیں. یہ سب فرشتوں کو پوچھا اللہ میاں نے. وقال انبئونی باسماء هؤلاء, بتاؤ یہ تمام چیزوں کے نام کیا ہے جو بھی دنیا کی چیزیں ہوگی اللہ نے پیش کرے. ان کنتم صادقین, اگر تم جانتے ہو. تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں آنے کے لیے دین کے ساتھ ساتھ کیا سکھایا, علم سکھایا, ایجوکیشن سکھایا, جس کو ہم نے 300-400 برس سے جوڑ ڈالا ہے سائٹ پہ, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کرتے ہیں. واپس سے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم دیجیے, اور ایسی دیجیے کہ وہ خود بھی کام کے بنے اور دوسروں کے بھی کام لگے. ایسی تعلیم دلانے کی کوشش کیجیے. ہر بچے, ماں باپ کے پاس کیپیسٹی ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, تو بچوں کو خود پڑھائیے اچھا سا. دکانوں پہ بٹھا کے برسوں سے ہم دکانوں پہ بٹھاتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دکان کو بچا سکے, وہ اپنے مال کو بچا سکے. تمہارا مال لوگ لے جا رہے ہیں تو بول نہ سکو, اتنی بھی طاقت نہ ہو اس کی بجائے کہ ہمارے پاس دنیاوی علم نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. تو دنیا میں رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ, دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, مطلب دنیا کا بھی سسٹم عطا فرما, دنیا کی نعمت, دنیا کی بھلائیاں, دنیا کی سب چیزیں, اور آخرت اور آخرت کی بھی نعمت عطا فرما. پھر ہم لوگوں کو کیا مانتا رہے گا, پھر بھی ہم جو ہے دماغ پہ ہماری ایسی چڑھ جاتی ہے کہ پوچھو مت. ایسا نہیں ہوتا ہے. جس قوم کے پاس دونوں تعلیم ہوگی وہی قوم قابل ہوگی. علاج کروانے کا جاتے ہیں, وہ کون سا علم ہے, دنیا کا ہے. حج پڑھنے جاتے ہیں تو پاسپورٹ بنانے کا جاتے ہیں, کون سا علم ہے, بولو نا بھائی. کیس لڑنا ہو تو کہاں جاتے ہیں, کون سا علم ہے. انصاف لینا ہو تو کہاں جاتے ہیں, کون سا علم ہے. تو سب کس کو دے دینے کا, دوسروں کو, اپنے کو نہیں کرنے کا. ہمارے پاس یہ علم آگا تو دین بن جائے گا, ہمارے پاس یہ علم آئے گا تو دین بن جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وہ تعلیم دلائیے جس سے ہمارے بچے اس ملک کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی قابل بنے. وقال انبئونی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ اس کے نام. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, فرشتوں نے فوراً اپنے ہتھیار ڈال دیے, بولے کہ اللہ میں ہم کو خبر نہیں. اپنے تو دلیل کریں گے, کیا دلیل کریں گے, میں کہتا ہوں میں سچ بولتا ہوں, حالانکہ کوئی کتاب میں نہ ہو, پر پھر بھی دلیل کریں گے کہ میں کہتا ہوں. فرشتوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے, اللہ میں قالوا سبحانک, اللہ تم پاک ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا علم ہے. انک انت العلیم الحکیم, آپ ہی خوب جاننے والے حکمت والے ہو. اب 2 منٹ میں ہمیں گایا کا ترجمہ کر کے ختم کرتے, پھر پوری ہسٹری انشاءاللہ ہم سنیں گے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی, کس چیز سے ہوئی, کس طریقے سے ہوئی, کہاں سے نکلے, کب ادھر آئے, کون سے ملک میں آئے, کون سی کس طریقے سے دونوں کی ملاقات ہوئی, ان کی بیوی کیسے پیدا ہوئی, اور بیوی کو پسلی سے کیوں پیدا کرا, ہاتھ سے پیدا کیوں نہیں کرا, دانت سے پیدا کیوں نہیں کرا, دوسری چیز سے پیدا کیوں نہیں کرا, پسلی سے کیوں پیدا کرا, اس کی بھی بڑی وجہ ہے. انشاءاللہ وہ ساری باتیں آئیں تو سمجھیں گے, ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ سب چیزوں کے نام بتا دو. اللہ میں نے پہلے سے سکھا دیے تھے، وہاں بھی چلتا ہے اللہ کا بھی چلتا ہے. اللہ نے سکھا دیا پہلے سے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ بتاؤ نام ان تمام چیزوں کے. فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے پٹ 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 بتا دیا کہ یہ ایلومینیم میں لوکر نے یہ بنائے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا قال لم اقل لکم، فرشتوں کو کہا میں کہتا نہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا سارا علم میں جانتا ہوں، غیب کا علم میں جانتا ہوں. وعالم، میں جانتا ہوں ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وعالم وما تکتمون، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم چھپاتے ہو. یہ سب میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ نے کہا جب فرشتوں کے اندر یہ ایک میسیج چلنے لگا، اور فرشتوں کا سردار تھا عزازیل نے میسیج چلا دیا کہ کل اللہ پاک سب کا امتحان لینے والے ہیں، ذرا سنبھل جائیے. لیکن وہ جنات تھا، وہ جنات عبادت کرتے 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 فرشتوں کا سردار بن گیا تھا اور اس کا نام عزازیل ہو گیا تھا. اب اس نے ہی سب کو سمجھایا تھا کہ دھیان رکھنا، لیکن فطرت تربیت نہیں ہوتی. دیکھو شیطان کو علم بہت، شیطان کو مسائل کا علم بہت، شیطان کو شریعت کا علم بہت. شیطان تو حضرت آدم سے لے کے حضور تک، شیطان کا پوترا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کا پوترا جس کا نام بھی کتاب میں لکھا ہے، وہ حضرت آدم کے بیٹے کو جب مارا بڑے بھائی نے، تو وہ پوترا شیطان کا بیت المقدس کی پہاڑیوں میں کود رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ مارا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اس نے، اور اس نے کہا کہ تمام نبیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سلام کہا. اس کو علم بہت ہے. تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ شیطان کو علم عالم بھی بہت تھا، جانکر بھی بہت تھا، لیکن ماننے والا نہیں تھا. ہم لوگ اللہ عبادت کریں، ہم کو بھی علم بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے اندر بھی تھوڑی یہ چیز بھری ہوئی ہوتی ہے جو موقع کے اوپر کبھی ہم مانتے ہیں. اللہ ہمیں ماننے والا بنا دے. تو اللہ نے کہا ویسے ترجمہ کر لیتے بھائی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم آئندہ پوری تفصیل سنیں گے. ابا کا معنی انکار کرنا، واستکبر کا معنی تکبر کرنا، اور وکان من الکافرین حق سے انکار کرنے کے بعد تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کے بعد پھر انسان دھیمے دھیمے کافر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تکبر سے بچائے. آئندہ اس کی ہم پوری تفصیل سنیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے